ہم سینٹرل پریس کلب کے پریزیڈنٹ صاحب کا اور تمام کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے وزیر امور کشمیر قمر زمان قاہرہ صاحب کو کل 28 کو یہاں پہ آنے کے لیے ایک لیٹر لکھا اور وہ قاہرہ صاحب تک پہنچا اور انہوں نے 28 تاریخ کو 1 بجے یہاں پہ آنا تھا. لیکن کل پاکستان سپریم کورٹ کے ایک غیر منصفانہ فیصلے کی وجہ سے وہاں پہ کوئی کیبنٹ میٹنگ بھی تھی اور دیگر پارٹی کی میٹنگ جو تھی اس وجہ سے ان کو یہ دورہ ملتوی کرنا پڑا، جس کے لیے ہم صدر صاحب کے شکر گزار بھی ہیں اور وہاں سے معذرت بھی چاہتے ہیں. اور قاہرہ صاحب نے بالخصوص مجھے یہ بات کی تھی کہ آپ پریس کلب میں جا کے میری طرف سے معذرت بھی کر لیں، ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم جب بھی آئیں گے تو ہم آپ کے پاس ضرور تشریف لائیں گے. ایک تو پاکستان میں جو صورتحال ہے مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس نے پاکستان کی قوم کو ایک کنفیوژن میں بھیج دیا، اور سپریم کورٹ نے پاکستان کے قیام سے لے کے آج تک بعض ایسے فیصلے کیے ہیں جو پاکستان کی بنیادی سالمیت اور بنیادی جو جمہوری قدریں تھیں ان کے خلاف تھے. جیسے مری ملک سے لے کے مولوی مشتاق تک، انوار الحق سے لے کے افتخار چودھری تک، افتخار چودھری سے لے کے ثاقب نثار تک، اور اب عمر عطا بندیال نے جس طریقے سے جانبداری کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ریاست کے مفاد میں نہیں ہے. 10 دن پہلے ایک فیصلہ کرتے ہیں اور 10 دن کے بعد اسی فیصلے کو انڈو کرتے ہیں، اور جو ریویو پٹیشن ہے ان لوگوں کی پڑی ہوئی اس کو بھی وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے. اب آپ دیکھیں کہ ایک فیصلے میں بھی کہتے ہیں کہ پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ اس کا اختیار رکھتا ہے کہ وہ ڈائریکشن جاری کرے گا کس کو ووٹ دینا کس کو نہیں دینا. دوسرے فیصلے میں اب یہ آج کل رات کو جو فیصلے اس نے کہا جی یہ پارلیمان لیڈر اس بات کا فیصلہ کرے گا. اگر یہی بات مان لی جائے سپریم کورٹ کی پارلیمان لیڈر فیصلہ کرے گا تو پھر ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پھر وہ 25 جو بندے جو ڈسکوالیفائی ہوئے تھے پارٹی ہیڈ کے لیٹر پہ، تو کیا وہ پھر وہ تو بحال ہو جانا چاہیے، اور یہ 20 بندوں کا جو الیکشن ہے یہ کل عدم قرار دیا جانا چاہیے، اور پھر وہ جو الیکشنز تھا جنہوں نے ووٹ ڈالتے وہ الیکشن بھی درست ہونا چاہیے. یہ بات وہاں پہ کی بھی گئی اور یہ بات ڈسکس بھی ہوئی کہ کیا یہ جو پارلیمانی پارٹی کا لیڈر، یہ پارٹی کا ہیڈ جو ہے پارلیمانی پارٹی لیڈر ہو تو پھر کیا اس کا کیا امپیکٹ کیا ہوگا. اب عمران خان جو ہے یہ پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کے لیڈر نہیں ہے، یہ پارٹی ہیڈ ہے. اس پارٹی ہیڈ کے طور پہ جو ان کو لیٹر اسد عمر نے لکھا آن بیہاف آف، اس پہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ پارلیمانی پارٹی کو اعتماد میں لیا گیا یا نہیں لیا گیا، اور اس کی بنیاد پہ 25 آدمی ڈسکوالیفائی ہوئے، جس میں 5 ریزرو سیٹوں پہ تھے اور 20 جو تھے وہ ڈائریکٹ الیکٹڈ تھے. اس کے بعد جب یہی بات جو ہے وہ کاف لیگ کے ہیڈ نے جب ایک لیٹر کے ذریعے، اور اس سے پہلے ایک بڑی کنفیوژن کی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے ہی کنویڈ آل دیز لیٹر جو ہے اسے ایک چٹھی لکھی اپنے ممبران کو بھی کہ آپ نے جو ہے یہ میں بطور پارٹی ہیڈ میں اس بات کا آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ہدایت دیتا ہوں، ڈائریکشن دیتا ہوں کہ آپ حمزہ شہباز شریف کو جو ہے وہ ووٹ دیں. پھر اس لیٹر ایک لیٹر ان دی کنٹینیوشن آف دیٹ انٹیمیشن اس نے ایک لیٹر اسپیکر اسمبلی کو بھی لکھا، پنجاب اسمبلی کو، جس کو اس پریزائڈنگ آفیسر نے پڑھ کے حال میں سنایا بھی. اس کے باوجود اس نے رائٹلی اس نے ان کے ووٹ جو ہے وہ مسترد کیے. اب کل سپریم کورٹ نے آ کے ایسا فیصلہ کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں حیران ہوتا ہوں اس بات پہ کیا سپریم کورٹ کو یہ یہاں تک جانا چاہیے تھا یا نہیں جانا چاہیے تھا کہ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ وزیر جو ہے راتوں رات جو ہے وہ آفس چھوڑ. خدا کا خوف کا ہے، جب ایک فیصلہ ہو گیا وزیر نے کب جانا تھا آفس. لیکن ان کی جو کہتے ہیں وہ جو جانبدارانہ قسم کی جو ان کی نیت تھی، جو ذہن میں جو بات تھی، اس کو انہوں نے اپنے فیصلے میں بھی لے کے آئے. اور پھر یہ گورنر لفظ لیتا تو صدر لفظ لے، پھر صدر صاحب نے حلف کے لیے اسپیشل جہاز بھیجا، اور اسپیشل جہاز آ کے رات کو 2 بجے کون سی قیامت آ گئی تھی کہ آپ نے رات کو 2 بجے. پھر یہ بھی نہیں کہتے، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر ہوتا
کہ اگر صدر بھی رفع نہیں لیتا تو پھر یہ 3 جج خود جا کے اس کا لگتے، اس کے گھر جا کے بیٹھتے، پریزیڈنٹ پہ بیٹھتے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس ایسے فیصلوں کے بڑے دور رس نتائج نکلیں گے، اور پاکستان آلریڈی معاشی مشکلات میں وہ جا رہا ہے، اور معاشی مشکلات کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ اس میں انسٹیبلٹی کی وجہ سے ملک کے اندر مہنگائی اور ڈالر میں جو اضافہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی وجہ سے آ رہی ہے. اور اس پولیٹیکل اسٹیبلٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا سب سے بڑا ہاتھ اور چیف جسٹس، اور یہ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ 3 جج جو ہے وہ بیٹھ کے ایک ہی قسم کا فیصلہ کرتے ہیں. دس از ویری انفارچونیٹ. اگر آپ دیکھیں کہ 18 جج 17 جج بیٹھ کے اگر فیصلہ کرتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو تھا ہر ایک لیے جو جس طریقے سے حکومتی اتحاد کی جماعت تو سب نے یہ کہا سارے جج فیصلہ کرے نا، جو میجارٹی ہوئی وہ فالو کرے گی، سب اس کو ماننے کے لیے تیار تھے. لیکن کیونکہ ان کے ذہن میں ایک پوائنٹ تھا جس کو انہوں نے کرنا تھا، اور انہوں نے عمران خان کو ایک صورت کار کے طور پہ کام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کی عدالتوں سے ہمیں توقع کسی صورت میں نہیں ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومتی اتحاد ہے اس کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور ایسے ججوں کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی کارروائی ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. اور آئی تھنک اس نے اپنے جو آئینی اختیارات ہیں اس سے تجاوز کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون سازی کرنی پارلیمنٹ کا کام ہے، اور ایگزیکٹو کو اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے، ایکسیکیوٹ کرنا ہوتا ہے، اور جو جوڈیشری ہے اس کو تشریح کرنی ہوتی ہے. اب جوڈیشری جو ہے وہ خود آئین میں ترمیم کرنی شروع کر دے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر ملک کے لیے یہ بات درست ہے. ہر ادارے کو آپ نے یہ تو بات تھی. اس پہ جو بھی بات ہوگی پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز بیٹھے ہوئے بات کی، لیکن اصل بات جس کے لیے ہم آج یہاں پہ آئے وہ اور بات ہے. سر وہ بات یہ ہے کہ گزشتہ کئی عرصے سے پورے آزاد کشمیر کے اندر بجلی اور دیگر ایشوز پہ مظاہرے جو ہے پورے پاکستان ہو رہے ہیں. آزاد کشمیر ساری ظفر آباد میں بھی ہوئے، میر پور میں بھی ہوئے، کوٹلی میں بھی ہوئے، راولہ کوٹ میں بھی ہوئے، پرلندری میں بھی ہوئے، بہت سے جگہوں پہ یہ مظاہرے یہاں پہ ہوئے. ہمیں یہ پتہ چلا جائے کہ یہ مظاہروں میں ان لوگوں کو پرامن لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اس پہ میں نے حسن ابراہیم نے اسمبلی کے اندر ایک تحریک التوا پیش کی، اور اس پہ اس کے وزراء نے جو تھا میرے خیال اس کو خواجہ فاروق صاحب تھے اس وقت، انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم پہ کیسز بھی ڈرا کرتے ہیں اور ان کے مطالبات کو جو ہے وہ پر بھی ہم بیٹھ کے بات کرنے کی کریں، بجائے اس کے کہ کیسز بھی ڈرا کرتے ہیں اور ان پہ بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں. انہوں نے لوگوں پہ تشدد کیا. ٹائٹل کوٹ میں تشدد ہوا، پانیولہ میں تشدد ہوا، پاک گلی میں تشدد ہوا، عباس پور میں تشدد ہوا، پھر اجیرہ میں تشدد ہوا. اس طریقے سے اور پھر ایک ایسی صورتحال بنی کہ گوئی نالہ روڈ پہ کل جو ہے وہ بہت بڑا تصادم ہوا، جس میں پولیس کے لوگ بھی زخمی ہوئے اور اس کے جو مظاہرین تھے ان کو بھی چوٹیں آئیں. دیکھیں یہ پرامن مظاہرے کا آج کل حاصل ہے، لیکن اس کسی بھی یہ بڑی یہ پولیس اسٹیٹ نہیں بن سکتی. میں آپ کو بتاؤں، اگر حکومت یہ سمجھتی ہے اور پرائم منسٹر یہ سمجھتا ہے کہ جی کہ وہ باہر سے بیٹھ کے ایسی ڈائریکشن جاری کرے گا یہاں پہ لوگوں کو، تو ہمیں نہیں ہونے دیں گے. میں آپ کو بتا دوں ہر شخص کا یہ حق ہے، کانسٹیٹیوشن اس کو رائٹ دیتا ہے، دین ہمارا اس کو اس کے ساتھ دیتا ہے کہ اپنی بات جو ہے پرامن طریقے سے کرے. اب جا کے لوگوں پہ لاٹھی چارج بھی کرتے ہیں، فائرنگ بھی کرتے ہیں، بندے بھی ان کے زخمی ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی انہوں سے پتھراؤ کیا ہوگا، میں نہیں کہتا انہیں پتھراؤ کیا، پولیس کا بندہ بھی زخمی ہوا ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اجتناب کرنا چاہیے. میں نے ہم نے اس حکومت نے یہ بات کہی، لیکن ایک طرف ان کے وزیر جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں، دوسرا پولیس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لاٹھی چارج کریں گے، آنسو گیس کا فائرنگ کریں ان پہ. یہ ہم اس کی پرزور مرمت کرتے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں. ہم چیف سیکرٹری صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں اور آئی جی پی کو کہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو بٹھائیں اور اس قسم کی حرکتیں نہ کریں. پولیس کو اپنے کو غلط طریقے سے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے، اور وہاں پہ جو پرامن لوگ ہیں ان کے مطالبات جو ہیں ماننے چاہیے، اور جو گرفتار ہیں ان پر آ کیا جائے، ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ ڈرا کیے جائے. جیسے میں تو کرنے کی زیادہ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی کا بڑا بنیادی ایک اصول ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ لوگوں کو امپاورڈ کیا ہے، ان سے اختیار دیے، اختیار چھینے نہیں ہیں. چاہے وہ جی بی ہو جہاں کہ ہم نے فرنٹیئر کرائم رول ختم کیے، ایک کونسل بنائی، کونسل سے پھر الٹیمیٹلی ہم جو ہے وہاں پہ ایک اسمبلی جو ہے واضح وجود آئی، ان کو امپاورڈ کیا اور مزید امپاورڈ کرنا چاہیے. میں ضرورت ہونا چاہیے. سیم از دی کیس ان پاکستان.
جب 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ پاکستان کے اندر بنتی ہے تو جو مارشل لاء کے دور میں، مشرف کے دور میں، ضیاء اللہ کے دور میں جو بنیادی حقوق کے خلاف جو تھی شکے ڈالی آرٹیکل ڈالے گئے تھے، جس میں صدر کو پا گیا، اور جب چاہے صدر کو کیا اختیار ہے، صدر خود جو اسمبلی الیکٹ کرتی ہے اس کو اختیار دے دیں کہ ہم اس کو توڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ پریزیڈنٹ سے لے کے اختیار جب وہ واپس پارلیمنٹ کو دیا۔ صوبوں کو بااختیار بنانے کے لیے NFC ایوارڈ دیا ہے۔ صوبوں کو جو وسائل ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے، جو مرکز کا ہے جو مرکز کو جانا چاہیے۔ لہٰذا پیپلز پارٹی کبھی کسی ایسی بات کی سپورٹ نہیں کرے گی جو لوگوں کے اختیارات چھیننے کی اور ان کو امپاور کرنے کے بجائے ان کو اختیارات واپس لینے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہمارا بڑا واضح موقف ہے، اور میں آئی ایم شیور اباؤٹ دس کہ ہماری مرکز کی جو پارٹی ہے وہ بھی اس پہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گی۔ ہاں البتہ کشمیر کونسل میں کوئی لوگ ایسے بیٹھے ہوئے جو ان کے سیکرٹریز ہیں یا جوائنٹ سیکرٹریز ہیں یا وہ لوگ بیٹھے ہوئے ڈپٹی سیکرٹری جو بھی ہے، ان کو بڑی تکلیف ہے کہ وہ وہاں سے کمیشن لے کے لوگوں کو دیتے تھے پروجیکٹس، اور ہمیں پتہ ہے کس کون بندہ کمیشن لیتا کون بندہ کمیشن نہیں دیتا۔ اور وہاں کے جس سے پہلے جو منسٹر ہیں وہ بھی کمیشن لیتے تھے، برجیش طاہر کمیشن لیتا رہا، یہ کہہ رہا تھا آخر میں جو ہے وہ علی مین گنڈا پور یہ کمیشن لیتا رہا، اور انہوں نے یہ پیسہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے ٹیکس سے اکٹھا کیا ہوا پیسہ انہوں نے الیکشن میں آزاد کشمیر کے لوگوں کے خلاف استعمال کیا۔ برجیش طاہر نے بھی استعمال کیا، علی مین گنڈا پور نے بھی استعمال کیا۔ میں آپ کو بتا دوں پیپلز پارٹی کی سیاسی بات کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، مفروضوں پہ بات نہیں ہو سکتی۔ جب کوئی مسئلہ دیکھیں، امینڈمنٹس دنیا کے ہر کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس ہوتی ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ امریکہ کے پارلیمنٹ اس کی کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس ہوتی ہیں، پاکستان کے آئین میں بھی امینڈمنٹس ہوتی ہیں، انڈیا کے قانون آئین میں بھی امینڈمنٹس ہوتی ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ امینڈمنٹس ہونا کوئی بری بات نہیں ہوتی، لیکن امینڈمنٹس کے اندر جو امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ جب امینڈمنٹس آئے گی تو ہم اس کو دیکھیں گے، اگر اس میں اچھی بات ہے تو ٹھیک ہے، اگر غلط بات ہے وہ پیپلز پارٹی ول ناٹ سپورٹ ہے۔ جیسا کہ آصف صاحب نے کہا کہ کیا اس کو امپاورمنٹ ختم کریں گے، میں نے کہا ہم لوگوں کو امپاور کرنا چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی لوگوں سے اختیار چھیننا نہیں چاہتی ہے۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ فاروق اعظم صاحب نے ایک تحریک دباؤ بھی وہاں پیش کیا، اسٹل پینڈنگ ان دی اسمبلی، اس پہ ابھی کچھ لوگوں نے بات بھی کیا اور اب باقی لوگوں سے بات کریں گے۔ اپوزیشن کبھی بھی ایسے کسی بل کا ترمیم کا حصہ نہیں بنے گی جو لوگوں کے اختیارات کو چھیننے کی کوشش کرے۔